بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے احمد ایکومنٹر یوٹیوب چینل۔ کلاس 9 کیمسٹری کے لیے ہم نے کلاسز کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں آج یہ میرا چوتھا لیکچر ہے۔ آج کی اس لیکچر میں میٹر بیان کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کلاسیفیکیشن آف میٹر بیس آن اٹس کمپوزیشن، کہ کمپوزیشن کے حساب سے میٹر کن دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ تو بیسیکلی پیور سبسٹانس یعنی سبسٹانس ہے اور میکسچر ہے۔ سبسٹانس کے پھر ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اور میکسچر ہوموجینیس، ہیٹروجینیس۔ تو یہ سارے آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہی اپنے ٹاپک کا۔ واٹ از میٹر؟ میٹر کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ میٹر۔ ہر وہ چیز جو ایک خاص جگہ گھیر لیتا ہے اور اس کی ایک وزن ہو تو اسے ہم میٹر یعنی مادہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ دا فوڈ وی ایٹ یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں، یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ میٹر ہے، کیونکہ ایک خاص جگہ گھیر لیتا ہے اور اس کی وزن بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دا واٹر یو ڈرنک، جو پانی آپ پیتے ہیں، ہم پیتے ہیں، یہ بھی میٹر ہے، کیونکہ پانی کی ایک خاص وزن ہوتی ہے اور ایک خاص والیوم یعنی ایک خاص اسپیس آکوپائی کرتی ہے۔ اسی طرح دا ایئر یو بریتھ، اور جو سانس ہم لیتے ہیں تو اس میں جو ہوا ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے؟ میٹر ہے، کیونکہ ہوا کی بھی ایک خاص وزن ہوتی ہے اور ایک خاص جگہ گھیر لیتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ ایک بلون میں پونک مارو گے تو وہ جو ہے اس کی والیوم انکریز ہو جائے گی اور اس کی ماس میں بھی انکریز آ جائے گی، کیونکہ ہوا کی ایک خاص ماس بھی ہوتی ہے اور ایک خاص والیوم بھی آکوپائی کرتی ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف میٹر۔ میٹر کین بی آرگنائزڈ بیس آن اٹس کمپوزیشن۔ میٹر کو ہم نے اس کی بناوٹ کی حساب سے، یعنی میٹر کن کن چیزوں سے بنا ہے، کس طرح بنا ہے اور اس میں یہ چیزیں کس طرح ارینج ہوئی، اسی بنیاد پر میٹر کو ہم نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہے سبسٹانس، جسے ہم پیور سبسٹانس بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مکسچر۔ سبسٹانس کیا ہے؟ A piece of matter in its absolute pure form having same properties throughout is called substance۔ سبسٹانس وہ مادہ ہے، وہ میٹر ہے جو اپنی اصلی شکل میں ہوتی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہوتی ہے وہ ہر جگہ میں یعنی سیم رہتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک سادہ اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹر کا فارمولا کیا ہے تو آپ مجھے کہو گے کہ H2O۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ امریکہ میں جو واٹر پائے جاتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے تو آپ کہیں گے H2O۔ میں کہوں کہ پاکستان میں جو واٹر پائے جاتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے تو آپ کہیں گے H2O۔ میں کہوں کہ انڈیا میں جو واٹر پائے جاتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے تو آپ کہیں گے H2O۔ یعنی واٹر دنیا کی کسی بھی کونے میں ہے تو اس کی فارمولا ہوگی H2O۔ اس کی ایک خاص کمپوزیشن ہے جو دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن سے بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک خاص پراپرٹی ہے۔ اب واٹر کی پراپرٹی کیا ہے؟ واٹر کی نہ آرڈر ہے، نہ اسمیل ہے، نہ کلر ہے۔ اب آپ مجھ سے کہو گے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں اس کی تو آرڈر ہوتی ہے، تو یہ پیور واٹر نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، بہت سارے منرلز ڈیزالو ہوتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں پیور واٹر۔ پیور واٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو سبسٹانس ہوتی ہے اس کی ایک خاص بناوٹ ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی اصلی شکل میں ہوتی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو۔ میں آپ کو ایک اور اگزامپل بتاؤں، ٹیبل سالٹ، جس کا فارمولا ہے سوڈیم کلورائڈ NaCl۔ اگر آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے سوڈیم کلورائڈ اٹھاؤ گے تو اس کا فارمولا ہوگا NaCl، یعنی ایک Na ہوگا اور ایک Cl۔ تو اس کا جو کمپوزیشن ہے یہ خاص ہے، اس کی پراپرٹیز بھی خاص ہوگی۔ تو یہ سبسٹانس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر ہے سبسٹانس کے کیٹیگریز۔ تو سبسٹانس ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا ہے ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ میں۔ ایلیمنٹ کین ناٹ بی سمپلیفائڈ کیمیکلی۔ ایلیمنٹ کو ہم کیمیکلی سمپلیفائڈ نہیں کر سکتے۔ لیٹ سپوز یہ میرے پاس کیا ہے؟ یہ میرے پاس ایک آئرن کا راڈ ہے۔ کس چیز کا راڈ ہے؟ آئرن کا ایک راڈ ہے۔ اب اگر میں اس کو کیمیکلی بہت زیادہ بھی سمپلیفائی کروں یا فزیکلی میں اس کو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی ڈیوائڈ کروں، یعنی اتنے ٹکڑوں میں نے ڈیوائڈ کیا کہ مائکروسکوپیکلی بھی مشکل سے ویزیبل ہے، تو اگر میں اتنے سارے چھوٹوں میں اس کو ڈیوائڈ کروں تو تب بھی یہ ایک ہی آئرن ایٹم ہوگا،
یا 2 آئرن ایٹم ہوگی یا 3 آئرن ایٹم ہوگی، یعنی آپ آئرن کو آئرن کے ایٹم سے فردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے. یہ جو آئرن راڈ تھا اس میں ملین بلین ایٹم ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ اس کو جو ہے اس کے ایٹم کی مقدار کم کریں گے، 1 ہوگا، 100 ہوگا، 200 ہوگا. آپ ایک ایٹم سے فردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے، یہ ایٹم کی خصوصیات ہے. ٹھیک ہے، آپ آدھا ایٹم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ کین بی بروکن ڈاؤن انٹو سمپلر ایلیمنٹ وائا کیمیکل ریئیکشن. کمپاؤنڈ آپ سمپلر ایلیمنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیمیکل ریئیکشن کی تھرو. کس طرح؟ جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے H2O2. یہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن پر آکسائڈ. اس کو میں نے ہیٹ اپ کیا تو یہ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس میں کنورٹ ہوا. تو یہ ایک کمپاؤنڈ تھا جو پہلے ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں سے بنا تھا. اب اس سے ایک ہائیڈروجن مالیکول یا ہائیڈروجن ایلیمنٹ اور آکسیجن مالیکول یا آکسیجن ایلیمنٹ بنا. تو کمپاؤنڈ کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں لیکن ایلیمنٹ کو ہم سمپلیفائی نہیں کر سکتے. پھر ہے ہمارے پاس امپیور فارم آف میٹر. تو اس کو ہم میکسچر کہتے ہیں. An impure form of matter containing different substances is called mixture. اب اس کی کیا میننگ ہے؟ لیٹ سپوز میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے لیے چائے بنا دو. تو آپ جب چائے بنائیں گے تو آپ اس میں پانی ڈالو گے، پھر جو ہے اس میں کیا کریں گے، آپ چائے کی پتی ڈالو گے، پھر چینی اور پھر دودھ وغیرہ. اب آپ نے ٹی میرے لیے بنائی تو اس میں شاید آپ نے چینی ایک طرح کی ڈالی ہو یا چینی کم ڈالی ہو، پانی زیادہ ڈالا ہو، اور اسی طرح لیکن آپ کی کمپوزیشن خاص نہیں ہے، جتنی بھی آپ نے ڈالی چائے بنے گی. اب میں کہیں اور گیا تو اس کی کمپوزیشن الگ ہوگی. اب میں ہوٹل پہ گیا تو شاید ہوٹل میں پانی اس میں بہت زیادہ کم ہوگی اور جو دودھ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. یعنی اگر ہم اس میں دودھ کم ڈالے یا زیادہ ڈالے، چینی کم ڈالے یا زیادہ ڈالے، پانی کم ڈالے یا زیادہ ڈالے، چائے کی پتی کم ڈالے یا زیادہ ڈالے، چائے ہی بنے گی. اس کی ایک خاص کمپوزیشن نہیں، ایک خاص بناوٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 چمچ چینی زیادہ ڈالا تو پھر چائے نہیں بنے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دودھ زیادہ ڈالی تو پھر چائے نہیں بنے گی. چائے تب بھی بنے گی. یعنی مکسچر کی خاص کمپوزیشن نہیں ہوتی. اب مکسچر کی 2 کیٹیگری ہے، ایک ہے ہوموجینئس مکسچر اور ایک ہے ہیٹروجینئس مکسچر. ہوموجینئس مکسچر وہ مکسچر ہوتے ہیں جس کی کمپوزیشن یعنی بناوٹ خاص ہوتی ہے. لیٹ سپوز یہ میرے پاس ایک گلاس ہے اور اس گلاس میں میرے پاس کیا ہے؟ پانی ہے، اور پانی میں نے نمک ڈالا. کیا ڈالا؟ نمک، جسے ہم سوڈیم کلورائڈ یعنی ٹیبل سالٹ کہتے ہیں. اور نمک کو ہم نے مکمل طور پر حل کیا. تو یہ ہمارے پاس گلاس ہے اور اس گلاس میں ہمارے پاس پانی ہے اور پانی میں ہم نے نمک ڈالا. اب اگر میں یہاں سے ایک قطرہ اٹھاؤں گا، یہاں سے قطرہ اٹھاؤں گا یا یہاں سے قطرہ اٹھاؤں گا تو اس میں نمک کی مقدار ایک جیسی ہوگی، یعنی ہوموجینئس ہوگی. تو اس طرح کی مکسچر کو ہم ہوموجینئس مکسچر کہتے ہیں. لیکن اگر میں نے یہ گلاس لیا اور اس گلاس میں نے پانی ڈالی اور پانی کے ساتھ میں نے جو ہے مٹی وغیرہ ڈالی اور میں نے اس میں حل کیا، اب اگر میں اس سے قطرہ لوں گا تو یہاں پر جو ہے مٹی پانی میں کم ہوگی اور جو باٹم ہے اس میں زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے پاس مکمل طور پر حل نہیں ہوتی. تو اسے ہم ہیٹروجینئس مکسچر کہتے ہیں. یعنی سلاد کو اگر ہم دیکھیں یا سینڈ اینڈ واٹر، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیٹروجینئس مکسچر ہے. پھر ہے ہمارے پاس ایلیمنٹ. اب ہم جو پیور سبسٹانس ہے اس کی جو کیٹیگریز ہے اسے ہم ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں. ایلیمنٹ کیا ہے؟ An element is a pure substance. ایلیمنٹ ایک پیور سبسٹانس ہے، اور سبسٹانس کے بارے میں ہم نے کیا بتایا کہ اس کی ایک خاص بناوٹ ہوگی. یعنی دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ اسے اٹھاؤ گے، اس کی خصوصیات، اس کی بناوٹ ایک جیسی ہوگی. تو ایلیمنٹ تو پیور سبسٹانس ہے. پھر کیا؟ consisting of only one kind of atom that cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical or physical mean. یعنی ایلیمنٹ سبسٹانس ہے، پیور سبسٹانس ہے، اور اس میں ایک طرح کی ایٹم ہوگی، ایک طرح کی ایٹم، اور یہ ہم پاردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے، مختصر نہیں کر سکتے، سادہ نہیں کر سکتے کسی بھی کیمیکل یا فزیکل ریئیکشن کی تھرو. اس کا میں آپ کو کمپلیٹلی ڈسکس کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ H2O. اس H2O کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 2 ہائیڈروجن ہے.
تو H اور H. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایلیمنٹ, کیونکہ اس میں ایک طرح کے ایٹم ہے, صرف اور صرف ہائیڈروجن کی ایٹم ہے, تو یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب مالیکول ہے کہ نہیں ہے یہ ہم مالیکول کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے O2, تو یہ بھی ہمارے پاس آکسیجن کی ایلیمنٹ ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف آکسیجن کی ایٹم ہے. اسی طرح یہ آکسیجن, یہ بھی ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے کیونکہ اس میں ایک طرح کی ایٹم ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے S8, یہ بھی ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے کیونکہ اس میں ایٹم زیادہ ہے لیکن صرف اور صرف سلفر کے. لیکن اگر یہ میں نے لیا تو یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ایلیمنٹ ہے. تو ایلیمنٹ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس میں ایک طرح کی ایلیمنٹ ہوگی, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آکسیجن میں ہائیڈروجن کی ایٹم بھی ہوں گے. اگر آکسیجن ہے تو صرف اور صرف آکسیجن کی ایٹم ہوگی, چاہے ایک ہو, دو ہو, تین ہو, چار ہو, جتنی بھی ہو, لیکن ایک طرح کے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم پاردر سمپلیفائی نہیں کر سکتی کسی بھی کیمیکل یا فزیکل مین یا کسی بھی کیمیکل یا فزیکل ریئیکشن کے تھرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آکسیجن کا مالیکیول یا آکسیجن کا ایلیمنٹ لے تو اگر آپ اس کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کرے یا کسی بھی فزیکل پروسیس, کوئی بھی فزیکل پروسیس کرے, تو آپ آکسیجن کے ایٹم سے اس کو پاردر ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ جو لیسٹ پاسبل اینٹی لیں گے تو وہ ہی ہمارے پاس آکسیجن ایلیمنٹ ہوگا, آکسیجن ایٹم ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اس کو پاردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے. اب یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ میٹر کے لیے ایک فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے, یعنی اس کی جو عمارت ہے, عمارت کی جو ہے عمارت کے لیے ایک بلاک کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ اس کی اندرونی ساخت کی وجہ سے ہوتی ہے, اندرونی سٹرکچر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کس طرح اس ایلیمنٹ میں اس کی ایٹم ارینج ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ایٹم کی ایلیمنٹ کی انٹرنل سٹرکچر پہ بات کریں گے. پارٹیکل نیچر آف ایلیمنٹ. آل ایلیمنٹ آر کمپوزڈ آف ایکسٹریملی ٹینی پارٹیکل. جتنی بھی ایلیمنٹ ہے یہ بہت چھوٹے ذرات سے بنی ہے. These particles are the basic unit that define the physical and chemical properties of a substance. ہمارے پاس جتنی بھی ایلیمنٹ ہے یہ سارے ایلیمنٹ کس چیز سے بنے ہیں؟ ایک چھوٹی فنڈامنٹل اور ٹینی پارٹیکل سے بنے. اس ٹینی پارٹیکل کو ہم ایٹم کہتے ہیں. اور ایٹم کی جتنی بھی فزیکل ہو چاہے کیمیکل ہو, جتنی بھی پراپرٹیز ہو ایلیمنٹ کی, یہ ایٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ کس طرح ایٹم کی وجہ سے ہوں گے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک ایٹم جو ہوتا ہے, اس ایٹم کے اندر ایک ہوتا ہے ہمارے پاس نیوکلس. نیوکلس میں ہمارے پاس نیوٹران اور پروٹان ہوتے ہیں, اور پھر ہوتا ہے ہمارے پاس شیل, اور شیل میں ہمارے پاس الیکٹران ہوتے ہیں. تو جو ایٹم ہے ریئیکشن میں یہ حصہ لیتا ہے, اور ریئیکشن جو ہوتا ہے ریئیکشن میں ایٹم کی الیکٹران حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل پراپرٹی. اور جو ایٹم کا ماس ہوتا ہے یہ نیوٹران اور پروٹان کی وجہ سے ہوتا ہے, اور نیوٹران اور پروٹان کس چیز میں موجود ہوتے ہیں؟ نیوکلس میں. تو ایک ایلیمنٹ ایٹم سے بنا. اب ایٹم کی وجہ سے کیا ہے؟ فزیکل پراپرٹی بھی ہے. ایٹم کی کس چیز کی وجہ سے فزیکل پراپرٹی ہے؟ نیوکلس کی وجہ سے. ایٹم کی وجہ سے کیمیکل پراپرٹی بھی ہے. ایٹم کی کس چیز کی وجہ سے کیمیکل پراپرٹی ہے؟ شیل کی وجہ سے, کیونکہ کیمیکل ریئیکشن میں الیکٹران حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی. پھر ہم نے یہ بتایا ایٹم دا فنڈامنٹل یونٹ, یعنی ایٹم جو ہے یہ ایلیمنٹ کی ایک بنیادی اکائی ہے. ایلیمنٹ ایٹم سے بنا ہوتا ہے. دا ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ. ایٹم جو ہے یہ ایلیمنٹ کی ایک سب سے چھوٹی ذرہ ہے. دیٹ ریٹین اٹس کیمیکل آئیڈینٹی, یعنی ایک ایلیمنٹ کی جتنی بھی کیمیکل خصوصیات ہوتی ہے یہ ایٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ایلیمنٹ ہے اس کی کیمیکل آئیڈینٹی جو ہے یہ ایٹم کی وجہ سے باقی رہتی ہے. این کین پارٹیسپیٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن. میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹم کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لیتی ہے. وائل ایٹم آر میڈ اپ سب ایٹامک پارٹیکل, اور یہ ایٹم پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنے ہوتے ہیں جسے ہم پروٹان, نیوٹران اور الیکٹران کہتے ہیں. اٹ از دا ایٹم از اے ہول دیٹ اٹ از اے بیسک ریپرزینٹیو آف ایلیمنٹ ڈیورنگ کیمیکل ریئیکشن. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایٹم ہی ہے جو ایک ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ایک ایلیمنٹ کی کیمیکل پراپرٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ اس طرح کی ریئیکشن کرتی ہے, تو یہ ایلیمنٹ کیوں اس طرح کی ریئیکشن کرتی ہے؟ اپنی ایٹم کی وجہ سے.
کیونکہ اس ایٹم میں الیکٹران کا جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہو اس طرح سے ہے، تو اسی وجہ سے ایٹم ایلیمنٹ جو ہے یہ اس طرح کی ریئیکشن کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس ایٹامک یونیفارمٹی. ایٹامک یونیفارمٹی سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایوری ایلیمنٹ کنسسٹ آف اونلی ون کائنڈ آف ایٹم. ہر ایک ایلیمنٹ میں ایک ہی طرح کے ایٹم ہوں گے. ہائیڈروجن کی ایٹم میں ہائیڈروجن کی ایلیمنٹ میں ہائیڈروجن کی ایٹم، آکسیجن کی ایلیمنٹ میں آکسیجن کی ایٹم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آکسیجن کی ایلیمنٹ میں ہائیڈروجن کی ایٹم ہو. پھر ہے ہمارے پاس سملیرٹی. یعنی اگر ہم دیکھیں آل ایٹم آف specific element are identical to each other in chemical properties and atomic number. ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم لیں گے تو اس کی کیمیکل پراپرٹی سیم ہوگی. کیوں سیم ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم ہائیڈروجن کے ایٹم لیں گے، چاہے وہ ہائیڈروجن کے ہمارے پاس 3 طرح کے آئسوٹوپ پائی جاتی ہے، پروٹیم، ڈیوٹریم، ٹیٹریم. اگر ہم ہائیڈروجن کے یہ تینوں آئسوٹوپ لے تو تینوں کی کیمیکل پراپرٹی سیم ہے. کیوں سیم ہے؟ کیونکہ تینوں میں الیکٹران سیم ہے، ایک الیکٹران ہے، اور کیمیکل ریئیکشن میں الیکٹران حصہ لیتی ہے. تینوں کی اٹامک نمبر سیم ہے. کیوں سیم ہے؟ کیونکہ تینوں میں پروٹان سیم ہے. تو ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم کی کیمیکل پراپرٹیز اور اٹامک نمبر بھی سیم ہوگی. پھر ہے ہمارے پاس ڈسٹنکٹیونیس. یعنی اس میں مختلف کیا ہے؟ تو ایک ایلیمنٹ کے ایٹم دوسری ایلیمنٹ کے ایٹم سے مختلف ہوں گے. ہائیڈروجن کے ایٹم آکسیجن کے ایٹم سے کیا ہوں گے؟ مختلف. گولڈ کے ایٹم سلور کے ایٹم سے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. The atom of one element are fundamentally different from the atom of another element. For example, a gold atom is entirely different in structure and behavior from an oxygen atom. یعنی اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کی جتنی بھی ایٹم ہے وہ آکسیجن کی ایٹم سے اسٹرکچرلی، بیہیویئرلی سارے کیا ہے؟ مختلف. اب ہے کہ ایٹم کی مقدار کتنی ہے. تو ایٹم ہمارے پاس اب تک ہمارے پاس اب تک 118 ایلیمنٹ ہے، جس میں 92 ایلیمنٹ جو ہے یہ نیچرلی پائی جاتی ہے، نیچر نے ہمیں دیا ہے. اور یہ 26 ایلیمنٹ ہے یہ مین میڈ ہے، یعنی لیبارٹری میں ہم نے بنائے ہیں. اب ایلیمنٹ اگر ہم دیکھیں گولڈ، آکسیجن، اس طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم بار بار ریئیکشن کرتے ہیں، ریئیکشن میں پھر ہم فارمولے لکھتے ہیں. تو اس کے لیے 1814 میں برزیلیس نے کیا کیا؟ ایلیمنٹ کے لیے سیمبل یوز کیا، لیٹر یوز کیا کہ یہ اس ایلیمنٹ کو ظاہر کرے گا. In 1814 Berzelius suggested the system for representing element with symbol. اب symbol کیا ہے؟ The shortest name of an element is called symbol. اب میں ہائیڈروجن کی جگہ کیا لکھتا ہوں؟ یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے. ہائیڈروجن کی جگہ میں کیا لکھتا ہوں؟ H. تو یہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن کا سمبل ہے. یہ سمبل کس نے دیا؟ یہ برزیلیس نے دیا. اسی طرح میں کیلشیم کی جگہ، اس کو لوگ کیلشیم کہتے ہیں لیکن اصل میں کیلشیم ہے. کیلشیم کی جگہ میں Ca لکھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیلشیم کا سمبل ہے. تو اس سمبل کے لیے کچھ رولز ہیں. وہ رولز کیا ہے؟ In most cases the first letter of the name of an element is taken in capital letter as the symbol. زیادہ تر کیسز میں ہم ایلیمنٹ کا جو سپیلنگ ہوتا ہے اس کا فرسٹ لیٹر لیتے ہیں. جیسے یہاں پر میں نے ہائیڈروجن کا فرسٹ لیٹر H لیا. لیکن بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہم؟ where the first letter has already used. یعنی جو پہلا لیٹر ہوتا ہے یہ آلریڈی ہم نے یوز کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ then the initial letter in capital، پہلا والا لیٹر ہم کیپٹل لیتے ہیں، together with a small any other letter from its name. ایک لیٹر ہم کیپٹل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کوئی دوسرا اسمال لیٹر پھر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہاں پر کیلشیم کا انیشیل جو سی ہے وہ کیپٹل لیا اور اس کے ساتھ میں نے اے اسمال لیا. پھر یہاں پر میں نے کچھ ایلیمنٹ اور اس کے لیٹر لکھے. جیسا کہ بوران کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے اس کا فرسٹ لیٹر لیا ہے کاربن سی، فلورین ایف، ہائیڈروجن ایچ، پھر ہے آکسیجن او، نائٹروجن این، سلفر ایس، ایلومینیم کے لیے ہم نے اے ایل، کیلشیم کے لیے ہم نے سی اے، میگنیسیم کے لیے ہم نے ایم جی. اب یہاں پر ایک ڈائیگرام ہے. اس ڈائیگرام کو اگر آپ ذرا دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کاپر ہے. اب اگر ہم کاپر کو دیکھیں، اس کاپر کو اگر ہم بہت سارے سمپلیفائی کریں یعنی ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو حاصل کریں تو یہ ہمارے پاس کاپر ہی کا ایٹم ہوگا. اس سے ہم فاردر اس کو سمپلیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایلیمنٹ کی یہ خصوصیات ہے کہ یہ ہم کسی بھی کیمیکل یا فزیکل پروسیس کے تھرو فاردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے پاس آل ایٹم آف اسپیسیفک ایلیمنٹ آر آئیڈینٹیکل. یعنی اگر آپ ان ساروں کی الیکٹرانک کنفیگریشن کو دیکھیں تو ساروں کی الیکٹرانک کنفیگریشن یعنی الیکٹران سیم ہے کیونکہ سیم ہی ایلیمنٹ کی ایٹم ہے.
پھر ہمارے پاس یہ ایٹم ہے، تو ایٹم کی جو شل ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس الیکٹران ہوتے ہیں، اور نیوکلس میں ہمارے پاس کیا ہے، یہ جو 0 0 یہ ہمارے پاس نیوٹران ہے، اور پلس پلس ہمارے پاس کیا ہے، پروٹان ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایٹم اور ایلیمنٹ کا ڈائیگرام تھا. پھر ہے کمپاؤنڈ کی. کمپاؤنڈ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ از اے پیور سبسٹانس، یعنی کمپاؤنڈ بھی ہمارے پاس پیور سبسٹانس ہے. اس کی ایک خاص کمپوزیشن ہوتی ہے، یعنی اس کی بناوٹ خاص ہوتی ہے، ہر جگہ پر ایک طرح کی پائے جاتے ہیں. اور کیا ہے؟ کمپاؤنڈ از اے پیور سبسٹانس فارم وین 2 or more different element are chemically combined together in a fixed definite proportion by mass. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں، اور یہ ہمارے پاس آکسیجن کے ایٹم ہیں. اب ہم نے اس کو کمبائن کیا کیمیکلی، تو ہمارے پاس کیا بنا؟ واٹر. تو یہ واٹر کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے، کیونکہ اس واٹر میں ہمارے پاس 2 طرح کے ایلیمنٹ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن. اور کمپاؤنڈ کے لیے یہ لازمی ہے کہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس کم از کم 2 طرح کے ایلیمنٹ سے بنا ہوگا، اور اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ خاص ہوگی، وہ فکسڈ ہوگی، وہ ڈیفینٹ ہوگی. یعنی آپ کسی بھی جگہ سے واٹر اٹھاؤ گے تو اس میں ایک ہی مالیکول میں 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن پایا جائے گا. یہاں پر یہ جو میں نے 2 لکھا اس کا مطلب ہے 2 واٹر مالیکول. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا سوڈیم کلورائڈ، اگر آپ کسی بھی جگہ سے اسے اٹھاؤ گے تو 1 سوڈیم اور 1 کلورین آپ کو سوڈیم کلورائڈ میں ملے گا. یعنی کمپاؤنڈ ہمارے پاس وہ پیور سبسٹانس ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ سے بنتا ہے کیمیکلی، اور یہ خاص ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ سوڈیم جو ہے یہ ہمیں سوڈیم کلورائڈ NaCl بھی دیتا ہے، NaCl2 بھی دیتا ہے، NaCl3 بھی دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی اس کا ایک فکسڈ ریشیو میں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں، اور ایک خاص ماس ہوتا ہے. پھر ہے کی کریکٹرسٹک آف کمپاؤنڈ. تو کمپاؤنڈ کی بیچ ایک خاص کریکٹرسٹک ہے کیمیکل بائنڈنگ. دا کنسٹیچوئنٹ ایلیمنٹ آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی کیمیکل بانڈ. یعنی جو ایٹم ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو کے جو کمپاؤنڈ بناتے ہیں، یہ ایک خاص کیمیکل بانڈ کے تھرو کمبائن ہوتی ہے، جو ایونک بھی ہو سکتا ہے، کویلنٹ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ کین ناٹ بی سیپریٹڈ بائی فزیکل میتھڈ لائک فلٹریشن اور ایواپوریشن. اب یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن آپ ایک دوسرے سے فلٹریشن اور ایواپوریشن کے تھرو الگ نہیں کر سکتے. پھر ہے ہمارے پاس پیکس ریشو، یعنی the element always combine in a specific unchanging ratio. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی ریشو میں واٹر بنائیں، نہیں. واٹر جب بھی بنے گا 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ہوگا. always contain 2 ہائیڈروجن ایٹم پر 1 آکسیجن ایٹم. پھر ہے distinct properties، یعنی اس کی خاص پراپرٹیز ہوگی. once combined the original properties of element disappear. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ایٹم کیمیکلی کمبائن ہو کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو ایٹم اپنے پراپرٹیز لاس کرتے ہیں، اپنی پراپرٹیز چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ سوڈیم جو ہے یہ ہمارے پاس ریئیکٹیو میٹل ہے، کلورین ہمارے پاس پوائزنس گیس ہے. لیکن جب یہ دونوں ملتے ہیں اور ہمارے پاس سوڈیم کلورائڈ بناتے ہیں تو سوڈیم کلورائڈ پھر ہمارے پاس سالڈ ہے، نمک ہے، اور یہ ہم کھاتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہے نروس سسٹم میں امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، یہ ہمارے بلڈ پریشر میں امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ہائیڈروجن کو دیکھیں تو ہائیڈروجن جو ہے یہ آگ جلانے میں ہائیڈروجن سے جو ہے آگ جلتا ہے، اور آکسیجن آگ جلانے میں مدد کرتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں کمبائن ہو کے واٹر بنا دیتے تو پھر یہ آگ بجھا دیتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جب بھی ایٹم کمبائن ہو کے مالیکیول یا کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو اس کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ ایٹم پھر اپنی پراپرٹیز لاس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیمیکل فارمولا. ایوری کمپاؤنڈ از ریپرزینٹڈ بائی اسپیسیفک کیمیکل فارمولا دیٹ آئیڈینٹیفائز دا ایلیمنٹ انوالوڈ ان دی ایگزیکٹ کوانٹیٹیز. کسی بھی کمپاؤنڈ کے لیے ہم ایک خاص فارمولا یوز کرتے ہیں. یعنی یہاں پر میں نے یہ نہیں لکھا کہ ہائیڈروجن 2 پلس آکسیجن، میں نے لکھا H2O. یہ کیا ہے؟ یہ کمپاؤنڈ کا فارمولا ہے. اور اب یہ فارمولا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فارمولا ہمیں کسی بھی کیمیکل کمپاؤنڈ کا کمپوزیشن یعنی بناوٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ کمپاؤنڈ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے کچھ کمپاؤنڈ لکھے ہیں اور اس کی کیمیکل نیم اور کامن نیم، جیسا کہ بیکنگ سوڈا، یعنی وہ سوڈا جو گھر میں ہم بیکنگ پروسیس میں جو ہے استعمال کرتے ہیں. روٹی جب ہم پکاتے ہیں، کیک وغیرہ جب ہم پکاتے ہیں، اس میں جو سوڈا ہم ڈالتے ہیں اسے ہم بیکنگ سوڈا کہتے ہیں. اس کا کیمیکل نام ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ اور فارمولا ہے NaHCO3. پھر ہے بلیچنگ پاؤڈر، یعنی بلیچ کے لیے جو صفائی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کیلشیم ہائپو کلوریٹ، اور اس کا فارمولا ہے CaOCl2.
پھر ہے کاسٹک سوڈا، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، کاسٹک سوڈا سے ہم صابن وغیرہ بناتے ہیں. پھر ہے چل سالٹ فٹر جسے ہم سوڈیم نائٹریٹ NaNO3 کہتے ہیں. لائم سٹون یعنی چونی کے جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں. کیلشیم کاربونیٹ CaCO3. پھر ہے لائم واٹر، اس کو ہم ملک لائم بھی کہتے ہیں، سلیک لائم بھی کہتے ہیں، اور اس کا کیمیکل نیم ہے کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ اور فارمولا ہے CN2OH2. پھر ہے لائم یا کوئک لائم یعنی چونا جسے ہم کہتے ہیں، جس سے ہم جو ہے دیواروں وغیرہ کو رنگ کرتے ہیں، تو اسے ہم لائم یا کوئک لائم، اس کا جو کیمیکل نیم ہے کیلشیم آکسائڈ اور اس کا فارمولا ہے CaO. پھر ہے میگنیسیا، اس کا کیمیکل نیم ہے میگنیشیم آکسائڈ MgO. پھر ہے مارش گیس جسے ہم میتین بھی کہتے ہیں CH4. پھر ہے ٹیبل سالٹ جسے ہم سوڈیم کلورائڈ اور NaCl بھی کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اس کے بعد ہم میکسچر جو کہ امپیور فارم آف میٹر ہے یا امپیور سبسٹانس ہے وہ ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو لیکچر اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے ہیلپ مل سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ